آج فیسٹیولا سے بچاؤ کے عالمی دن کے موقع پر نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈاکٹر ناصرہ تسنیم کا کہنا تھا، میسیجز پہنچائے۔ لاسٹ ایئر بھی ہر سال ہم کوشش کرتے ہیں پچھلے 2-3 سال سے کہ تھرو میڈیا جو ہے یہ ہر لیول تک پہنچایا جائے تاکہ لوگ آئیں اور ان کی اپنی مزری کو ختم کریں، کیونکہ ایز اے نیشن ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو اپنی قوم کو جہاں تک فائدہ پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں۔ دنیا بھر میں ترقی پذیر ممالک میں بہت سی بیماریوں اور معاشرتی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے اقوام متحدہ مختلف مواقع پر ایسے بین الاقوامی دن منعقد کرتی ہے جس سے لوگوں میں ان بیماریوں سے متعلق شعور اجاگر کیا جا سکے۔ اس دن کا بنیادی خیال فیسٹولا میں مبتلا عورتوں کی تلاش اور کامیاب علاج کے ذریعے ان کی زندگیوں کو بدلنا ہے۔ فیسٹولا کی بیماری بھی بدقسمتی سے ترقی پذیر ممالک میں بسنے والی عورتوں میں ایسی بیماری ہے جس سے نہ صرف بچا جا سکتا ہے بلکہ اس کا مؤثر علاج بھی ممکن ہے۔ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے فیسٹولا کی بھی پائی جاتی ہے جو آپریشن کے دوران بن جاتے ہیں۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کو اس سلسلے میں بہت تشویش لاحق ہے اور وہ مطالبہ کرتی ہے کہ صحت کے شعبے سے وابستہ تمام ادارے خصوصاً PMDC اور CPSP اپنے تمام پالیسیز، رجسٹریشن اور پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کورسز کو از سر نو ترتیب دے۔ تو اس کی وجہ سے ہمارا سکسیس ریٹ ماشاء اللہ سے بہت اچھا ہے، اور دوسرا جو ایم تھا نہ صرف یہ کہ ان کو ٹریٹ کیا جائے، دوسرا ایم یہ تھا کہ آگے روکا جائے اس بیماری کو۔ سو اس کے لیے ہمیں UNFPA کی تعاون سے، اپنے پیمز ایڈمنسٹریشن کی تعاون سے ہم آرگنائز کرتے ہیں ڈفرینٹ ورکشاپس، اور اس میں لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں کہ کیسے ڈلیوری کریں، کیسے اس کو آگے اس فسٹولا سے بچائیں لوگوں کو۔ کیونکہ اب ایک چیلنج جو ہمارے پاس آنا شروع ہوا، پہلے تو صرف یہ تھا کہ ڈلیوری سے ریلیٹڈ چیلنج تھا کہ لوگ گھروں میں ڈلیوری لے کے کروانا شروع ہو جاتے تھے، ہاسپٹل میں نہیں آتے تھے۔ تو وہ جب برتھ کا ایک ٹائم لمٹ اللہ نے رکھا ہوا ہے، اس ٹائم سے جب ٹائم زیادہ ہو جاتا تھا تو بچے کے سر کے درمیان اور ہڈی کے درمیان مثانہ پھنس جاتا تھا، اور اس کی وجہ سے آہستہ سے ٹائم جب زیادہ گزر جاتا تھا تو وہ گل جاتا تھا، وہاں سے گل کے وہاں پہ بہت بڑا ہول بنا دیتا تھا۔ سو یہ برتھ ریلیٹڈ فسٹولا تھا۔ اس کے اوپر لوگوں نے تھوڑا سا، ہماری اویئرنیس کا یہ فائدہ ہوا کہ اس کی نمبر اب تھوڑا کم ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن اب جو ہمارا دوسرا چیلنج آنا شروع ہوا وہ تھا کہ ہمارے جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں وہ جو فسٹولا کریٹ کرتے ہیں، اور وہ فسٹولا جو کریٹ کرتے ہیں اس میں سب سے بڑا پرابلم آتا ہے کہ بعض اوقات تو سرجری کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے فسٹولا ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ایک اناڑی سرجن جب سرجری کرتا ہے تو وہ بھی پرابلم کریٹ کر لیتا ہے اور پیشنٹ کی لائف کو مزریبل کر لیتا ہے۔ سو یہ ساری باتیں ہیں۔ اس کے لیے پھر اب ہم جگہ جگہ جا کے اپنے ہاں ورکشاپ کرواتے ہیں لوگوں کے۔ آزاد کشمیر جو ہمارے کیچمنٹ ایریاز ہیں، ڈفرینٹ کیچمنٹ ایریا، ابھی ڈاکٹر کوثر آپ سے شیئر کریں گی، ان کیچمنٹ ایریاز میں ہم جا کے ان کی اویئرنیس کرتے ہیں، جا کے ان کی سرجریز وہاں ان کو کر کے دکھاتے ہیں کہ کیسے آپ نے یہ سرجری کرنی ہے کہ اس میں فسٹولا نہ بنے۔ سو اپنے لیول پہ جو ہم ایفرٹ کر سکتے ہیں، پاکستان نیشنل فورم فار ویمن ہیلتھ ہے جس کے ڈاکٹر شیر شاہ سربراہ ہیں، وہ بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں فنڈنگ کو ارینج کرنے میں، یہ ورکشاپس کو ارینج کرنے میں، کیونکہ ہر ورکشاپ کی کاسٹ ہے۔ سو وہ کاسٹ پے کرنے کے لیے آبویسلی فنڈ چاہیے ہوتا ہے۔ سو اس میں جو ہم اپنی سروسز فری دیتے ہیں، لیکن باقی جو ہمیں ایکسپینڈیچرز چاہیے ہوتے ہیں، جو لوگ LHVs لیڈی ہیلتھ وزٹرز ہیں کہ لیبر کو کیسے مینیج کریں، سو یہ سروسز وہ پرووائڈ کرنے کے لیے ان کو تھوڑی سی فنڈنگ جو ہے جتنی ہو سکتی ہے پاسبل۔ سو پاکستان نیشنل فورم فار ویمن ہیلتھ اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک وہ اس وقت ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں الانگ ود گورنمنٹ آف پاکستان۔ اس میں فلی سپورٹ ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ جس جگہ پہ ہم جاتے ہیں وہاں کے جو DHOs ہیں، EDOs ہیں، وہ ہمارے ساتھ خود موجود ہوتے ہیں ان کے اندر، اور سو مچ سو کہ کچھ جگہوں پہ انہوں نے فسٹولا کو ایز پارٹ آف دا روٹین رپورٹنگ کر دیا ہے کہ جو LHV سپروائزرز ہیں، LHW سپروائزرز، وہ روٹین اپنی رپورٹنگ میں شامل کریں گے کہ کس گھر میں ایسی عورت رہ رہی ہے جس کو فسٹولا ہے۔ سو اس کا بینیفٹ یہ ہوا کہ اب اس وقت ہمارے پاس لمبی ویٹنگ لسٹ ہے جو کہ تیار بیٹھے ہیں آنے کے لیے، اور ان کو پھر ہم اپنے 1 by 1 جو ہے ان کو کرتے ہیں، کیونکہ ایک پیشنٹ جب ایڈمٹ ہوتی ہے ہاسپٹل میں تو منیمم اس کو 1 month چاہیے ہوتا ہے۔ سو یہ ساری ڈیٹیل بریفنگ بھی آپ کو مل جائے گی، لیکن یہ ہے کہ سو فار ابھی اتنا ہی۔ ابھی تک تقریباً ہم 1200 لوگوں کو ٹرین کر چکے ہیں، اور مزید یہ ایفرٹ اس سال کے لیے ہمارا اسکیجول آلریڈی تیار ہے۔
سو ہم آؤٹ آف دا سٹی جاتے ہیں ان پیریفرل ایریا میں، گلگت بلتستان، ہر جگہ پہ جا کے جو ہمارے کیچمنٹ ایریاز ہیں وہاں پہ جا کے لوگوں کو ڈائریکٹ ٹریننگ دیتے ہیں، اور اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ کافی حد تک ہم چیزوں کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور جو سوراخ جو ہے اگر مثانے میں ہوگا تو ساری زندگی پیشنٹ جو ہے وہ پیشاب کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اور اس کے کپڑے گیلے رہتے ہیں، اس کا بستر گیلا رہتا ہے، اس کے رشتہ دار اس کو چھوڑ جاتے ہیں، پخانے کی بدبو اور چھوٹے پیشاب کی جو بدبو گھر میں پھیلتی ہے تو وہ مریض کو بالکل آئسولیٹ کر کے ایک کونے میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح سے ان لوگوں کو جو ہے ان کے پاس پیسہ بھی نہیں ہوتا، یہ غریب ہوتی ہیں خواتین، اور یہ سالوں سال یہاں تک کہ 20-25 سال سے بھی ایسی خواتین تھیں جو کہ گھروں میں پڑی ہوئی تھیں اور ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن جب ہم نے سیمینارز کیے، اویئرنیس کمپینس کی، تو اس کے بعد وہاں کے لوکل لوگوں نے ان کو وہاں سے نکال کے ہمارے ریفرل سینٹر بھیجا، اور پھر ان کی انویسٹیگیشنز کے بعد ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی، اور اللہ کا فضل ہے کہ وہ کامیاب ہوئیں اور وہ اب خوشحال زندگی گزار رہی ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں نہ صرف جسمانی طور پہ مریض کو پرابلم ہے، یعنی کہ وہ خود سفر کر رہی ہے اس اسمیل کی وجہ سے، بلکہ اس کے جو سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہیں اور سوشل امپلیکیشنز ہیں، یعنی کہ خاندان چھوڑ جاتا ہے، نوکریاں ان کی چھوٹ جاتی ہیں، یہاں تک کہ خاوند ان کو طلاق دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے حالات برے ہو جاتے ہیں، اور اتنا زیادہ مریض کو جو ہے اس پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈز کے اوپر کہ میل نیوٹریشن ہے، یعنی کہ خواتین میں جو ہے وہ جو ان کی خوراک ہے اور پراپر ان کو نہیں ملتی ہے، اس وجہ سے بھی وہ اس کا شکار رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایجوکیشن نہیں ہے لڑکیوں کے، اس میں ایجوکیشن کی ضرورت ہے، وہ ایک سفرر ہے ہماری خواتین، اور غربت تو ہمیں پتہ ہے کہ غربت ہی ایسی چیز ہے جو کہ مریض اگر تڑپ رہا ہوتا ہے، آبسٹریٹک میں ایک مریض کو لیبر ہوتا ہے، 2-3 دن وہ گھر میں پڑی رہتی ہے اور اس کو کوئی ہاسپٹل ریفر کرنے والا نہیں ہوتا، اور پھر ان میں یہ مثانے میں سوراخ بن جاتا ہے۔ اس لیے جو ایمرجنسی آبسٹریٹک کیئر ہے اور جو اس کے سینٹرز ہیں، پراپر ریفرلز ہیں، ان پہ بھی ہمیں دھیان دینا ہوگا تاکہ ہم اس پرابلم سے جو ہے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ جی نیکسٹ بتائیں۔ میرا نام اطہر سید ہے اور میں MCH پیمز میں فسٹولا پروجیکٹ کی کوآرڈینیٹر ہوں، اور میرا کام جو ہے وہ پیشنٹس کو کوآرڈینیٹ کرنا، ان کی میڈیسن کو کوآرڈینیٹ کرنا، اور ڈاکٹرز کے لیے ٹریننگز ارینج کرنا، یہ سارا کچھ ہے۔ اور فسٹولا کا جو ہے ہر جو انٹرنیشنل ایجنسیز نے جو فسٹولا سینٹرز بنائے ہوئے وہ پورے پاکستان میں 7-8 سینٹرز ہیں، اسٹارٹنگ فرام کراچی، اور ہر سینٹر کو انہوں نے ایک اسپیسیفائڈ کیچمنٹ ایریا دیا ہے کہ آپ اس ایریے کے پیشنٹس کو ہینڈل کریں گے یا ٹریٹ کریں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آ جائیں تو ہم انہیں نہ نہیں کرتے۔ اب ہمارا جو MCH سینٹر ہے اس کے ایریا ہے پنڈی ڈویژن، آزاد کشمیر اور پورا گلگت بلتستان۔ اس میں نہ صرف پیشنٹس کو ٹریٹ کرنا ہے، ان میں اویئرنیس کرنا ہے، بلکہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس آپ کی جو ہیں LHVs، LHS، LHWs، ان سب کی بھی ٹریننگز ہے۔ اور ہم نے ابھی پچھلے 2015 سے لے کے آج تک ہم نے کوئی 1200+ ڈاکٹرز اور ان کو ٹرین کیا ہے فسٹولا کی پریونشن کے حوالے سے، باقی چیزوں کو چھوڑ کر صرف فسٹولا کی پریونشن کے حوالے سے۔ اور ابھی اس سال کا ہم نے پھر پروگرام بنایا ہوا ہے، انشاءاللہ عید کے بعد ہم اپنا یہ پروگرام سکردو میں جا کے کریں گے، وہاں کیمپ بھی کریں گے اور ٹریننگز بھی کریں گے، 3-4-5 دن کا ہے۔ اور اسی طرح ہم پورے اپنے کیچمنٹ ایریا میں ہم ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں، ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر میں پورا سال جو ہے ہر مہینے میں 2 ٹریننگز ہم ڈیفینیٹلی کرواتے ہیں۔ میں پروفیسر ناصرہ تسنیم ہوں، پمز ہاسپٹل میں MCH سینٹر میں یونٹ 2 کی ہیڈ ہوں، اور ریجنل فسٹولا کا پروگرام جو ہے اور ریجنل ہمارا اسلام آباد میں MCH سینٹر میں اس کی میں پروگرام مینیجر ہوں۔ اور فسٹولا بسائڈز جو روٹین سروسز ہیں اس میں ہم جو فسٹولا کی سروسز ہیں وہ ساری پرووائڈ ہم کرتے ہیں، اور وہ میری انڈر ڈائریکٹلی آتے ہیں پیشنٹس۔ ہم جو ہے جن ایریاز میں چونکہ 2
ڈفرینٹ چیزوں پہ ہم اویئرنیس کے کرتے ہیں. اسکول کالجز میں جو ہم جاتے ہیں وہ کینسر سے زیادہ ریلیٹڈ اویئرنیس ہے. فسچولا سے اویئرنیس کے لیے ہم زیادہ جاتے ہیں جو ہیلتھ کے پرووائڈرز ہیں, لیڈی ہیلتھ وزٹرز, لیڈی ہیلتھ ورکرز, کیونکہ یہ گھر گھر تک پہنچتے ہیں. سو ان کو انوالو کرنے کے لیے, اور ڈاکٹرز جن کی اویئرنیس سے ہم فسچولا کی پریونشن کر سکتے ہیں, سو ان کے ہم اویئرنیس پروگرام زیادہ کرتے ہیں اس معاملے میں. میں ڈاکٹر کوثر بنگش ہوں. میں ریجنل سینٹر اسلام آباد کی کوآرڈینیٹر ہوں, فسچولا کوآرڈینیٹر. اور ہم لوگوں نے جو یہ سینٹر بنایا ہے تب سے لے کے ابھی تک تقریباً 700 مریض جو ہیں یہاں آ چکے ہیں, ہمیں ریفر ہوئے ہیں, اور ہم نے ان کے کامیاب جو ہے آپریشن کیے ہوئے ہیں. ہمارا جو آپریشن کا سکسیس ریٹ ہے وہ 99% ہے. اس میں تقریباً KPK کے گلگت بلتستان, ناردرن ایریاز, پنجاب اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری سے سارے مریض ریفر ہوئے ہیں, اور ان کے اللہ کے فضل سے ہم نے کامیاب آپریشن کیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہماری جو ٹریننگز ہو رہی ہیں ان میں ہم ڈاکٹرز کو ٹرین کر رہے ہیں تاکہ گائنیکولوجیکل سرجریز جتنی بھی ہیں وہ سیفلی ہو جائیں, اور آئٹروجینک فسچولا جو ہے وہ اس کا جو ریٹ ہے وہ کم ہو جائے. اس کے علاوہ جتنے بھی آبسٹیٹک فسچولاز ہماری طرف آئے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے ٹریننگز رکھی ہوئی ہیں, ڈاکٹرز کے لیے بھی, اور باقی جو LHWs ہیں, جتنے بھی اسکل برتھ اٹینڈنٹس ہیں, ان کو بھی ہم ٹرین کر رہے ہیں. Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.